جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ مسافر ہیں، اکیلے پڑھیں تو قصر کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھیں گے۔ پاکستان سے یا درود جو بھیجی جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے پہنچاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ خبر دے دے، خبر دے دینے کے بعد تو غیب نہ رہا نا۔ اگر آپ کی بیوی گولیاں استعمال کر رہی ہے حیض کو روکنے کے لیے، ایک دو دفعہ داغ لگا لیکن پھر حیض نہیں آیا تو وہ ٹھیک ہے، اب نماز بھی پڑھیں، سب کچھ کریں۔ حرم میں احرام میں ہاتھ کی گھڑی باندھنا جائز ہے۔ بہرحال اگر کوئی داڑھی والا گناہ کرتا ہے تو اس پر اور زیادہ جرمانہ ہے کہ سنت رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ داڑھی نہ رکھے، داڑھی الگ ثواب ہے، گناہ کا الگ عذاب ہے۔ کشمیر کا جہاد بالکل شرعی جہاد ہے۔ اگر سر نہیں منڈوایا، دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری مکے میں ذبح کرے۔ میرے بھائی جو بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہاں اگر جمعہ کی نماز کے پہلے سنتیں پڑھنے چاہیں، مثلا آج کل اذان ہوتی ہے 12:20 پہ، آپ 12:10 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد میں جتنی لمبی رکعت کرو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ 12 سلام پیش کر سکتے ہیں۔ موضوع پر مسا جائز ہے اگر چمڑے کے ہوں، جراب پر نہیں۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الٹی آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ آنکھ کے پٹھے کمزور ہوں تو پھر آنکھ پھڑکتی رہتی ہے۔ حج کافی پہلے فرض ہو گیا، اب زیادہ نہیں ہے۔ حج کروں یا پھر ایک جگہ فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہرحال جب فوت ہو جائے، فروخت ہو جائے، پیسے آ جائیں پھر کریں۔ آپ احرام کی حالت میں اور حیض آ گیا ہے تو آپ بالکل پابندی کریں گی۔ چہرے پر نقاب تو ڈالیں، تب اگر باہر آئیں تو چہرے پر نقاب بھی ڈال سکتی ہیں۔ پابندی پر ایسے کپڑا ڈالیں کہ آگے لگے، منہ پر نہ لگے۔ اگر کسی کی جوں نکال کے مار دیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ چہرے پہ نقاب ڈالیں لیکن حالت احرام میں نہ ڈالیں۔ مسجد کے اوپر مکان بنا سکتے ہیں، اس لیے بند کر دیتے ہیں، انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے رش زیادہ ہو گیا ہے۔ احرام باندھ لیا، اس کے بعد کنگھی کی، بہرحال اگر بال نہیں گرے تو کوئی دم نہیں، اگر 2-4 بال گرے ہیں صدقہ کر دیں۔ بہرحال بچوں کو پڑھاتا ہوں لیکن غلطی کریں تو غصہ آتا ہے، غصے کو ضبط کیا کریں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نماز کے بعد سب دعا، ہر جگہ دعا ہوتی ہے، کسی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دل کا آپریشن ہے ایک دوست کا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دم حدود حرم میں دینی ہے، باہر نہیں دے سکتے۔ بہرحال آپ کی فیملی جدے میں نہیں ہے لیکن آپ جدے میں رہتی ہیں تو اور عورتوں کے گروپ کے ساتھ جدے سے مکہ آ سکتی ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، طواف اپنے لیے کر کے 7 چکروں کے بجائے صفا مروہ 14 چکر دوڑے۔ بہرحال ہو گئی لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں۔ میرا دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ آن لائن جو پھونک مرواتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ایک آدمی طائف سے احرام باندھ کے نہیں آیا، اس پہ دم ہے، اسکارف کھول دیا پھر بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ لائف انشورنس بغیر مجبوری کے ناجائز ہے۔ اگر میقات سے احرام نہیں باندھا تو طائف سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عمرے کا احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، بالکل دم پڑ گیا۔ پاکستان میں نہیں، یہاں مکے میں دینا ہے، پہلے بال بھی تو کٹواؤ۔ میری بہن بہت غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جو عورتیں جو مرد بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب کی اولادوں کو اچھا کرے۔ تصویر اگر کمرے میں لگی ہوا نماز نہ پڑھے یا اس کو الٹا کر کے لگا دیں۔ میرا بھائی بریلوی مسلک کا معنی کیا ہے؟ بریلی جگہ کا نام ہے، جو بھی بدعت کرے کوئی بھی ہو ناجائز ہے۔ حدود حرم واضح ہیں، موجود ہے، پورا مکہ حدود حرم ہے۔
بھئی طواف اگر کعبۃ اللہ کے جتنا قریب ہو کے کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح فرض نماز بھی جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک طالب العلم ہیں طلحہ بیمار اللہ شفا عطا فرمائے، محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ بغیر وضو قرآن اگر یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ اذان بھی دیتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھا دیتا ہے، صبح کو قرآن، اچھی بات ہے، باقی حیاتی مماتی تم جانو۔ مدینہ منورہ میں بیماری ہے، واپسی میقات میں نیت گاڑی میں کیا، اب بھی بیمار ہوں، واپسی میں 8 دن رہ گئے، بہرحال نیت کر چکے ہیں تو آپ کا ورت لازم ہو گیا آپ پر، جب ٹھیک ہوں تو ویل چیئر پہ کر دیں۔ اگر کسی کی نماز جنازہ میں 2 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیرے تو وہ جلدی جلدی پوری کر لے، اللہ اکبر السلام علیکم۔ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جو دعا آتی ہے جتنی آتی ہے وہی پڑھتا رہے بار بار، 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ مکے میں ہوٹل کے کمرے میں قبلے کی سمت کی نشاندہی نہیں تھی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، صبح پتہ چلا کہ ہم نے الٹی غلط نماز پڑھ، لوٹا دیں، کسی ہوٹل والے سے پوچھ لیتے وہ آپ کو بتا دیتا۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو سکا؟ کوئی جنگل میں تو نہیں تھے نا آپ۔ چھوٹے بڑے عمرے سے کیا، جو قریب ہے وہ چھوٹا ہے، جو دور ہے بڑا ہے۔ اگر طواف عمرہ ہے تو حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، وہ تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، کہیں تمہیں خوشبو لگ جائے۔ بالکل آپ کا بھائی شیعہ ہو گیا ہے، تعلق نہیں، لیکن بات تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جنت سے جو جانور دنیا میں آئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے مجھے پتہ نہیں، نہ میں نے دیکھے ہیں۔ اگر 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ عورت نماز میں مردوں کی طرح رکوع کرے تو وہ بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے بدن جو ہے زمین سے لگے۔ مجھے ڈپریشن اور خوف کی بیماری ہے تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ بہرحال آپ کو یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول پڑھیں، اللہ بیماری دور کر دیں گے۔ فجر کی اذان کے بعد سنت اور فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھ سے، ہاں 2 رکعت سنت ہی پڑھیں گے اور کوئی نفل نہیں پڑھیں گے۔ میری والدہ کو یرقان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے سے بچہ لے کے پالا ہے، جب بالغ ہو جائے گا بالکل پردہ ہوگا کیونکہ وہ اجنبی ہے۔ میری بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو عورت شوہر کی عزت نہ کرے یا اگر وہ بلائے اور نہ جائے تو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ لڑکیوں کے بال کاٹنا ہی ناجائز ہے تو بیچنا تو بالکل حرام ہے۔